السلام علیکم ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب اروند کمار صاحب اسپیشل چیف سیکرٹری، وہ سیکرٹری MAUDA HMDA، محترم جناب ضیاء الدین صاحب، میر خان صاحب، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، سابقہ رکن بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج پرانے شہر کی ایک تاریخی جگہ پر، یہاں پر گلزار ہاؤس جو بدحال ہو چکا تھا، ایک گندگی کا ایک مرکز بن چکا تھا، اس کو اروند کمار صاحب نے اور وزیر بلدی نظم و نسق جناب KT راما راؤ صاحب کی دلچسپی کی بنا پر آج گلزار ہاؤس کو رینوویٹ کیا گیا، اس کو ریسٹور کیا گیا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک خوبصورت شکل اختیار کیا، یہ شاید میرے خیال سے 70-80 سال پہلے یہ اس طرح کا گلزار ہاؤس ہوگا، مگر آج یہ کام مکمل ہوا ہے۔ میں جناب KT راما راؤ صاحب کو، اروند صاحب کو اور ہمارے میر خان صاحب کو کہ انہوں نے بڑی دلچسپی لے کر اس کام کو انجام دیا، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ یہاں پر 4 کمان، مچھلی کمان اور دیگر کمانوں کو بھی جو بوسیدہ ہو چکے تھے، اس میں اس کے حصے گر رہے تھے، اس کو رینوویٹ اور مضبوط کیا گیا، الحمدللہ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ آج حکومت نے جب پرانے چار مینار بس اسٹینڈ جو خالی کیا گیا تھا، اس وقت سے ہماری پوری کوشش تھی، اور خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ممتاز خان صاحب رکن اسمبلی چار مینار کا، کہ ہم لوگ کافی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک پارکنگ لاٹ بنے، اور الحمدللہ آج اروند کمار صاحب حکومت کی طرف سے آ کر وہاں پر اس پارکنگ لاٹ کا سنگ بنیاد ڈالا گیا ہے۔ 40 کروڑ کی لاگت سے وہ پارکنگ لاٹ کی تعمیر ہوگی، اس میں 2 زیر زمین میں 2 ڈبل گراؤنڈ فلور اور اوپر سے 2 فلور ہوں گے، وہاں پر گاڑیوں کو پارکنگ کا انتظام ہوگا، 2 ویلر کے موٹر سائیکل کی پارکنگ کا انتظام ہوگا، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ہاکرز ہیں ان کے لیے بھی وہاں پر جگہ مختص کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر وہ بیٹھ کر اپنا کاروبار انجام دے سکیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جتنے لوگ جن کی دکانیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ گاڑیوں کی پارکنگ کا بنتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5 سال کے اندر جب وہ کام مکمل ہوگا تو اس سے بڑی حد تک راحت ملے گی یہاں کی عوام کو کہ اپنی گاڑی پارک کر کے اور وہ یہاں پر اس پورے پتھر گٹی میں یہاں پر آ کر جو بھی کسٹمر آتا ہے یا لوگ چار مینار کو دیکھنے آتے ہیں ان کو بڑی سہولت ہوگی۔ اس سلسلے میں چوک مرغی مارکیٹ کا ذکر ضیاء صاحب نہیں کرے، وہ چوک مرغی مارکیٹ کو بھی نئی اثر نو اس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام چوک مارکیٹ کے ذمہ داروں کا، وہاں کے دکانداروں کا، کہ انہوں نے وہاں سے منتقل کیا، اپنی دکانوں کو چھوڑا، فی الوقت پینشن پیمنٹ آفس میں ان کو جگہ دی گئی ہے ٹیمپرری بیسس پر، اور جیسا چوک مارکیٹ کا کام مکمل ہو جائے گا وہ واپس دوبارہ اپنی اس پرانی مارکیٹ کے پاس چلے جائیں گے، اور پینشن پیمنٹ آفس کے اندر بھی ایک پارکنگ لاٹ کا کام ہوگا۔ میں اروند صاحب سے اور ضیاء صاحب سے گزارش کیا ہوں کہ پینشن پیمنٹ آفس میں جو پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا اس میں ٹورسٹ بس کو رکھنے کی جگہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر ہم اس پارکنگ لاٹ میں اس کو اچھی طریقے سے بنائیں گے تاکہ ٹورسٹ بس وہاں پر آ کر اپنی گاڑی کا بس کو پارک کر سکیں، کیونکہ بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹورسٹ بسز آتے ہیں، وہ خلوت گراؤنڈ کے پاس کھڑا کر دیتے گاڑی کو، اس سے ٹریفک کے لیے بھی خلل ہوتا ہے۔ تو یہ کام الحمدللہ اس کام کا بھی جب چوک کی مارکیٹ بن جائے گی اور وہ کام شروع ہوگا، پھر یہ بھی آپ کو بھی بتایا گیا کہ 2 برجز کا سنگ بنیاد آج کیا جا رہا ہے، افضل گنج کے پاس موسی ندی کے اوپر، اور ایک پیڈسٹرین برج ہے ایسٹرن سائڈ
نیاپور برج کے، تو اس کی لاگت قریب 80 کروڑ کی ہے. تو یہاں پر بھی ہم ہاکرز کے لیے ایک پروپوزل بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں پر اپنا کاروبار کر سکے. تو مقصد یہی ہے کہ ہمارے پرانے شہر کا اگر کوئی کمرشل ایریا ہے تو یہی ہے. یہ بہت بڑا ہمارا کمرشل ایریا ہے جس سے بہت سے ہزاروں عوام کو روزگار ملتا ہے، چاہے پتھر گٹی کا ہو، ناڑ بازار کا ہو. ناڑ بازار میں ایک ہی قسم کی تمام دکانوں کا فساد کا کام حکومت اپنے خرچے پر کر رہی ہے. اس کی لاگت قریب 50 کروڑ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال بھر کے اندر وہ کام مکمل ہو جائے گا. تو اس علاقے کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو اور اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، تاکہ یہ کمرشل ایکٹیویٹیز یہاں پر جاری رہ سکے، ہم ہماری تاریخ کی حفاظت کر سکیں، ہیریٹیج کی حفاظت کر سکیں. یہی کوشش ہماری پارٹی کی ہے، حکومت کی ہے. تو میں یہ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اب الیکشن کا موسم آ رہا ہے تو بہت سے لوگ بولتے رہیں گے. ہمارے پرانے دشمن ہیں، دوست ہیں، جو بھی ہیں، مگر ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو رینوویٹ نہیں کر سکتے. آپ ویسے ہی رہیے، اپنی چال پہ چلتے رہیے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے. بہرحال یہ کام حکومت کی طرف سے مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا. میں شکر گزار ہوں میونسپل ایڈمنسٹریشن کا اور ہمارے میر صاحب کی، ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس کو گلزار ہاؤس کا قیام اس کو اچھا خوبصورت بنایا. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سیلفی لے کے تھوکنا نہیں پاننا. یہ تھوکنے کی جگہ نہیں ہے، پان تھوکنے کی، سگریٹ پھینکنے کی، گٹکا یا کھا کے اس کا پھینکنے کی. یہ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اس کو خوبصورت نہیں رکھیں گے، تو آپ کروڑوں روپیہ خرچہ کر دو، یہ صحیح ہونے والا نہیں. تو یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایسا کر بھی رہا ہے تو ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ بھائی صاحب یہ وہ جگہ نہیں ہے. تو یہ اس کو اگر آپ یعنی میں ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ یہاں پر کوئی سگریٹ پھینکے گا، کوئی پان کا تھوکنے کی جگہ بنا دے گا. یہ پان تھوکنے کی جگہ نہیں، اس کو خوبصورت رکھیے. اس سے اس تمام علاقے کی خوبصورتی میں اور یہاں پر اس کی لوگ جتنے یہاں پر آئیں گے اس سے آپ تمام کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری تاریخ کی حفاظت کی جائے، اس علاقے کو اور خوبصورت بنایا جائے. بلکہ خورشید جات جوڑی کو بھی رینوویٹ اور ریسٹور کیا جا رہا ہے. اور ایسی کئی بولیاں ہیں حیدرآباد کی جس کو اروند صاحب اور ان کی زیر قیادت وہ بولیوں کو اس کے پرانے نہج پر اس کو لایا گیا ہے. تو یہ کام ہو رہا ہے تاریخ کو بچانے کا. سردار محل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 1 سال کے اندر بہترین خوبصورت سردار محل بنے گا، ایک ٹورسٹ کی جگہ بنے گی. اور ویسے ہی قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو پرانا دفتر ہے اس کو بھی رینوویٹ اور ریسٹور کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم اپنی تاریخی عمارتوں کی حفاظت ہم کریں گے تو اس سے کمرشل ایکٹیویٹیز اضافہ ہوگا. ٹورسٹ ہو، جو بھی ہو، حیدرآباد کے جو لوگ آتے وہ سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر آ کر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. سالار جنگ میوزیم ہے، وہاں پر بھی وہ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ ہم کو پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. یہ سب چیزوں کا انتظام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کا تعاون، عوام کی تائید اور آپ کی دعائیں رہیں گی تو یہ کام کو ہم اور آگے لے کر جائیں گے. میں پھر سے جناب عزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کام چل رہا ہے، بلکہ 20% کام ہو چکا ہے. الحمدللہ میرالہ منڈی کا 20% کام ہو چکا ہے. وہاں پر بھی ایک کمان ہے، اس کمان کا بھی، پرانی کمان کا بھی ریسٹوریشن ہو رہا ہے. اس کے ساتھ میں یہ اور میرالہ منڈی کے اطراف میں اسٹارم واٹر ڈرین کا کام مکمل ہو چکا ہے. اور VDCC روڈ بھی وہاں پڑی ہے. یہ کمان اور روڈ وائڈنگ کا کام بھی ہے. ایک چھتا بازار کا آپ کے ناگا بولی کے پاس شیخ فیض کمان کا نبیل پورہ دروازے تک، اور آپ کے انجن بولی سے بٹے پلی تک یہ تمام کام منظور ہو چکے ہیں. اب جتنا ہو سکے ان کو نوٹسیں دے کر انشاءاللہ تعالیٰ روڈ وائڈنگ کا ان 4-5 مقامات پر کام شروع ہوگا. اور میری صاحب سے گزارش ہے وہ ایک ہیریٹیج کے نام پہ مسکین شاہ کے نام اس کو نکالو صاحب، علی آباد سرائے کا اس کو نکالیے صاحب. ایک وہاں جا کے پورا بلاک ہو جا رہا. اگر آپ لوگ اجازت دے دی، ہیریٹیج کمیٹی میں آیا اس کو اگر صاف ہو گیا تو پوری روڈ، کیونکہ وہاں کے ٹریفک بلاک ہو جا رہا اور شام کے ٹائم پہ بہت پرابلم ہو رہا ہمارا. اور آپ جانتے ہیں کہ میٹرو کا بھی کام شروع ہوگا، اس کا سروے جو بھی ہے، سوائل سروے سب چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی قریب میں شروع ہوگا. اس میں بھی
آپ تمام سے بھی درخواست ہے کہ تعاون کریے. ابھی سے ہمارے دوست حضرات جو شروع کر دیے یہ ٹوٹیں گا وہ ٹوٹیں گا. ارے بھائی ڈیولپمنٹ آئے گا, گھر بنا رہے تو تھوڑا تکلیف تو اٹھانا پڑے گا نا. اب جب میٹرو آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جوبلی بس اسٹینڈ سے لے کر فلک نما تک ہماری میٹرو جب جائے گی تو ظاہر ہے اس میں ٹریفک کا مسئلہ ہے. شام کے وقت میں تو ہم بھی اس روڈ پہ چلاتے گاڑی, آپ بھی چلاتے ہیں, تو میٹرو بہت ضروری ہے. بڑی مشکلات سے ہم نے حکومت کو راضی کروایا اور چیف منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص دلچسپی لی ان کاموں کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 دن میں ہم لوگ یاقوت پورہ, چار مینار, بہادر پورہ, کاروان میں قریب 160 کے 70 کروڑ کے نئے کاموں کا افتتاح کیے ہیں اور یہ کام انشاءاللہ جلد سے جلد شروع ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کریں. اسی کے ساتھ دیں. میں ابراہیم, اللہ حافظ.